اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہماری دوسری نشست ہے جس میں مقامات رسالت کے تقاضے اس موضوع پر کچھ گفتگو ہماری گزشتہ کل ہو چکی تھی۔ آج ہم اسی موضوع پر مزید گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اس موضوع کے اعتبار سے کہ جو بھی نبی اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا، اسی کی زبان پر اس پر وحی کی گئی، جو احکامات نازل کیے گئے انہی کی زبان میں نازل کیے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر دے۔ یعنی جو بھی نبی بھیجا گیا، جس قوم کی طرف بھیجا گیا، اسی قوم کی زبان میں اس نبی پر وحی کی جاتی رہی تاکہ کما حق ہو وہ لوگوں کو اللہ کے احکام خوب واضح کر کے پہنچا دے۔ جیسے آقا کریم علیہ السلام عربی زبان تھے تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر فرمایا بلسان عربیش، کہ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل کیا۔ چونکہ آقا کریم علیہ السلام اہل عرب کی طرف تشریف لائے، عربی آپ کی زبان، مخاطبین عربی تھے، اسی لیے آپ کو وحی بھی عربی میں کی گئی۔ لیکن عزیزان من، اگر ہم مرزا قادیانی کو دیکھتے ہیں، اس کذاب کو دیکھتے ہیں، تو اس نے کئی زبانوں میں اپنے پاس وحی آنے کی باتیں کی۔ ان زبانوں میں سے کبھی یہ کہتا ہے میرے پاس عبرانی زبان میں الہام آیا، یہ اس کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ موجود ہے۔ کبھی یہ کہتا کہ سنسکرت زبان میں مجھے الہام ہوا، کبھی یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ عربی زبان میں الہام ہوا، پھر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ انگلش میں الہام ہوا، اور اس کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ کہتا ہے کہ ایک جو ہے وہ انگریزی میں مجھ پر الہام ہوا اور وہی آئی کہ آئی لو یو۔ کہتا ہے ایک یہ مجھ پر الہام ہوا کہ آئی ایم ود یو، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہتا ہے ایک الہام مجھے انگلش میں یہ ہوا کہ فرمایا یس آئی ایم ہیپی، کہ ہاں میں خوش ہوں۔ یہ قادیانی، اس کو انگریزی میں الہام ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انگریزی ریڈی میڈ نبی تھا، یہ انگریز کا بنایا ہوا نبی تھا، اس لیے اسے الہام بھی انگریزی زبان میں ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ مجھے یہ پیش گوئیاں ہوئی، لائف از پین، زندگی دکھ ہے۔ پھر کہتا ہے آئی شیل ہیلپ یو، مجھ پر یہ وحی ہوئی کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر یہ کہتا ہے کہ میں جو مجھ پر الہام ہوئے ان میں سے یہ ہے کہ آئی کین وٹ آئی ول ڈو،
ہم وہ کریں گے جو ہم چاہیں گے، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. یعنی اس طرح کے یہ جملے انگلش میں کہتا ہے کہ مجھ پر الہام ہو رہا ہے. چونکہ یہ انگریز کے لیے نبی تھا، یعنی ان کا اعلیٰ کار تھا، اسی لیے اس پر وحیاں بھی جو الہام تھے وہ انگریزی میں ہوتے رہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ مجھ پر جو ہے وہ ہندی زبان میں الہام ہوا، عبرانی زبان میں الہام ہوا. مزے کی بات سنیے، جیسے قرآن کا ابھی آیت مبارکہ آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی پر وحی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ وہ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچا دے، واضح پیغام پہنچا دے. آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تفسیر سمجھانا آپ کو یہ ہمارا کام ہے، سورہ مدثر کے اندر. لیکن یہ کذاب کہتا ہے کہ مجھ پر کچھ وحیاں ایسی ہوئی ہیں جن کے معنی مجھے بھی پتہ نہیں. تو وحی کا جو مقصد ہے ابلاغ، تبلیغ، لوگوں تک پیغام پہنچانا. جب پہنچانے والا خود ہی نہیں جانتا کہ پیغام کیا ہے، وہ خاک پیغام آگے پہنچائے گا. نبی کا منصب یہ ہے کہ لتبلیغ احکام ہی، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچانا یہ نبی کا کام ہے. اور قرآن کی اس آیت سے واضح ہو گیا لیبین لہم، تاکہ وہ اس قوم کی طرف خوب واضح حق کا پیغام پہنچائے. تو یہ کذاب اس نے لکھا، کئی الفاظ اس کے ایسے، وہ کہتا ہے ان کے معانی مجھے بھی معلوم نہیں، ان کے معنی مجھے بھی معلوم نہیں. تو جب جس پر آنے والی وحی اس کے بقول جب اسے پتہ نہیں تو اس کے چیلوں کو کیا خواب ان الفاظ کے معنی پتہ چلیں گے؟ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ مجھ پر بڑی عجیب و غریب زبانوں میں الہام ہوئے، اور انہی الہاموں میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا انگریزی میں، ایک انگریز بول رہا تھا. کبھی یہ کہتا ہے، اب یہ بھی بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کو یہ الہام ہوتے کہاں سے تھے، یہ الہام اس کو ہوتے کہاں سے تھے؟ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ انعام کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، فرمایا اور شیطان تو اپنے ساتھیوں کے دلوں میں وحی کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. تو یہ خبیث کذاب لوگوں کو جو پیغام ملتے ہیں خواب کے ذریعے یا کشف کے ذریعے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم پر وحی ہو رہی ہے. اور یہ وحی کہاں سے ہوتی ہے؟ الی الشیطان، شیطان کی طرف سے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پر شیاطین، شیطان کا یہ اعلیٰ کار بنا. دجال کانا ہوگا، یہ کانا تھا، تو یہ شیطان کا اعلیٰ کار بنا، اور شیاطین اس کی طرف اپنے پیغام بیچتے تھے. دوسری آیت مبارکہ سورہ شعراء کی ہے، فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، فرمایا ہر جھوٹے بہتان طراز گناہ گار پر اترا کرتے ہیں. یلقون السمع، جو سنی سنائی باتیں ڈال دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. یہ قرآن کی سری آیت مبارکہ ہے. رب نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں، کن لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، کن تک پیغام پہنچاتے ہیں. فرمایا وہ کذاب اور جھوٹے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اور وہ سنی سنائی باتیں آگے بیان کر دیتے ہیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ مرزا قادیانی
لعنت اللہ علیہ، اس پر جو پیغام آتے تھے وہ شیطانی تھے اور شیطان کی طرف سے تھے، اور یہ شیطان کا دوست اور شیطان کا اعلیٰ کار تھا۔ اسی وجہ سے یہ بات بالکل ذہن میں ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر فرشتے وحی لاتے رہے، وہ مشہور فرشتے ہیں، ان میں جبریل امین علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، مگر یہ کذاب، اس کے بارے میں آتا ہے خزائن، روحانی خزائن اس کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 340 پر کہتا ہے کہ 5 مارچ 1905 میں خواب میں ایک فرشتہ دیکھا میں نے، اور اس نے اپنا نام ٹی جی بتایا۔ کیا بتایا؟ ٹی جی، یعنی عجیب نام۔ کہتا ہے یہ فرشتہ میرے پاس آیا، مجھے دکھایا گیا اور اس کا نام ٹی جی بتایا گیا۔ تو یہ ٹی جی اصل میں شیطان کی طرف سے تھا۔ پھر کہتا ہے ملفوظات اس کے اندر جلد 4 کے اندر یہ کہتا ہے کہ ایک فرشتہ میں نے 20 برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا، صورت اس کی مثل انگریزوں کی، اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں درشنی ہوں، یعنی یہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ تھا اور اس کا نام درشنی تھا، یعنی یہ درشنی فرشتہ تھا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ انگریز جیسی تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے یہ بیٹھا تھا۔ تو یہ کون تھا؟ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ اس پر وحی کہاں سے آ رہی تھی، کہاں سے اس کی وحی آ رہی تھی، اور کہاں اس پر جو ہے وہ فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ در حقیقت یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا مسلمانوں کے اندر انتشار کے لیے، اور اس پر شیاطین وحیاں جو اپنی طرف سے جس کو یہ وحی کہہ رہا، حالانکہ وہ شیطانی خیالات تھے جو اس کی طرف کیے جاتے تھے، اور یہ انہیں الہام یا وحی سمجھتا تھا، اور شیطان مختلف انداز میں اس کے پاس آتا تو یہ اسے فرشتہ سمجھتا۔ اسی طریقے سے ایک اور اس کے کتابی حوالے میں یہ آتا ہے، کہتا ہے 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خیراتی تھا، یعنی اس فرشتوں میں سے ایک کا نام خیراتی فرشتہ تھا۔ تو حقیقت میں چونکہ یہ خود انگریز کی خیرات لینے والا تھا، تو اس پر آنے والے فرشتے بھی وہ انگریز کے شیاطین خیراتی ہی تھے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ ایک شخص خواب میں مٹھن لال نامی دکھایا گیا، اور کہتا ہے کہ مٹھن لال نام سے مراد ایک فرشتہ ہے، یہ مٹھن لال فرشتے کا نام ہے، یہ اس کے بقول، اور یہ بھی اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ کذاب کہتا ہے کہ میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ شیر علی۔ کہتا ہے اس فرشتہ مجھے محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے، کشف میں مجھے یہ پتا چلا۔ اسی طرح کہتا ہے کہ ایک فرشتہ مجھے خواب میں ملا جو چھوٹے لڑکے کی شکل میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام حفیظ ہے۔ یہ حفیظ فرشتہ، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر وحی لانے والے فرشتے ٹی جی، لال مٹھن، درشنی اور شیر علی اور اس طرح کے ناموں کو کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتے مجھ پر وحی لے کے آ رہے ہیں، حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لاتے رہے۔ یہ چند بار
دیگر کا نام فرشتوں کا موجود ہے، مگر اس طرح کے نام کے کوئی فرشتے کسی نبی پر وحی لے کر نہیں آئے، کسی نبی پر بھی وحی لے کر۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ قادیان کے قذاب پر جو انگریزی ریڈی میڈ بنایا ہوا جھوٹا تھا، اس پر آنے والے فرشتے بھی انگریزی طرح کے تھے، یعنی اور آج کے دور میں یہ ہوتا تو شاید اس پر پروفیشنل قسم کے لوگ شیاطین اس کی شکل میں اس پر آتے۔ تو یہ قرآن کی آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، انہیں الہام کرتے، القاء کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور خیالات ڈالتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور یہ شیطانی چال ہے، یہ شیطان کا اعلی کار اور شیاطین کی اس پر جو ہے وہ دسترس تھی، اس لیے اس طرح کی واہیات یہ شخص کہتا رہا۔ عزیزان من، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ شیطانی کلام اس پر آتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے تحریروں میں دیکھیں تو ایسی ایسی واہیات گالیاں لکھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی گندی اس نے شاعری کی ہے کہ الامان والحفیظ، اور پھر یہ مختلف طرح کے دعوے کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ حالت وہی مجھے یاد آئی کہ الہام ہوا اور آئی لو یو کہا، اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس پر انگریزی میں وحیاں آتی رہی، اب یہ بھیجا قادیان کے لوگوں کی طرف گیا ہے، اور رسول کو جو بھیجا جاتا ہے اس کی جو مدر لینگویج ہوتی ہے، یعنی علاقائی زبان جن لوگوں کی طرف وہ بھیجا جاتا ہے، اسی میں اس پر وحی نازل ہوتی ہے، جیسے قرآن کی نص سے قطعی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ۔ تو اب یہ نبی جس قوم کے طرف آیا تھا اور جس کے بنانے پر اس نے دعویٰ کیا ہے، اس لیے اس پر وحی بھی اسی زبان میں آتی رہی، چونکہ یہ اس کو بنانے والے، تیار کرنے والے انگریز تھے، اسی لیے اس پر وحیاں بھی، الہام بھی اس کے بقول وہ شیطانی آتے رہے، وہ انگریزی میں آتے رہے۔ تو اس سے وہ لوگ جو اس کذاب کے ماننے والے ہیں، انہیں ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ ان کی اس تحریروں کو پڑھو تو صحیح کہ کس قدر یہ جھوٹا شخص۔ اور ہاں، میں پورے چیلنج کے ساتھ تمام اس کے متبعین سے دعوت فکر دوں گا کہ خود اس کذاب نے جو سچے اور جھوٹے ہونے کا معیار مقرر کیا ہے، اسی کی تحریروں میں اسی کو دیکھ لو۔ قادیانی جہاں دنیا میں ہیں، وہ اس کذاب کی تحریروں سے خود ہی دیکھ لیں۔ یاد رہے کہ اس نے سچے اور جھوٹے ہونے کا اپنے لیے خود کیا معیار مقرر کیا۔ آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ نمبر 288 پر اس نے کیا معیار مقرر کیا سچے اور جھوٹے ہونے کا اپنے۔ کہتا ہے بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق اور کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محکم امتحان نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے کہ میرے سچے اور جھوٹے ہونے کا جو امتحان ہے
وہ میری پیش گوئیاں ہیں۔ دوسری جگہ لکھتا ہے 40 نمبر 4 روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 461، کہتا ہے اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں، کہ میری ایک بھی 100 میں سے پیش گوئی اگر جھوٹ نکل آئی، پوری نہ ہوئی، تو میں کہوں گا کہ واقعہ ہی میں کاذب ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ پھر اسی طرح روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 382 پر اس نے لکھا کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ کہتا ہے کوئی شخص اگر پیش گوئی کرے اور وہ جھوٹا نکلائے، اس سے زیادہ کوئی رسوا اور ذلیل اور نہیں ہے۔ پھر روحانی خزائن جلد 19 کے اندر کہتا ہے کہ جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو، جو شخص اپنے دعویٰ میں کاذب ہو، اس کی پیش گوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی، اس کی پیش گوئی ہرگز، کہتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی پیش گوئی پوری نہیں ہوتی، اس کی پیش گوئی پوری۔ اور کل کی نشست میں نے کہا تھا کہ نبی صادق ہوتے ہیں، صدیقون ہیں، جو کہتے ہیں، جو پیش گوئی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور وہ اس پر پورے اترتے ہیں۔ کبھی کسی نبی کی پیش گوئی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھی۔ اور خود اس نے یہ کہا کہ ہم سچ اور جھوٹ کے معیار یہ ہے کہ اگر میری ایک بھی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو تو میں کاذب ہوں، میں کیا ہوں؟ کاذب ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ اور آئیے اسی کاذب شخص کے احوال میں، اس کی تحریرات میں دیکھیے، اس نے لکھا، پیش گوئی کی کہ ہم مکہ یا مدینہ میں مریں گے، اس نے یہ پیش گوئی کی، لیکن کہاں مرا؟ گندگی کے مقام پر۔ کہاں مرا؟ تو یہ خود ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ کوئی کذاب کا ماننے والا اس دعوے کو باطل ثابت کر دے کہ اس نے یہ نہیں کہا، خود ان کی کتابوں کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اس نے کہا، پیش گوئی کی کہ میں مکے میں یا مدینے میں مروں گا، اور لاہور کے ایک گندگی کی جگہ پر حالت حیضہ میں مبتلا ہو کر مرا، اور اس کا منہ گندگی کے اندر تھا۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس کچھ اس کا ٹولہ گیا، ایک شخص آئے، انہوں نے دیکھا تو کہا حضرت یہ تو اس کے ماننے والے ہیں کذاب کے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بتا دیا، کچھ تو ایمان لے آئے ہیں اور باقی انشاءاللہ گھر میں جا کر ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سچا نبی جو ہوتا ہے، فرمایا میں نے 3 باتیں انہیں بتائی ہیں۔ فرمایا جو سچا نبی ہوتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، اور فرمایا اس کا نام کیا آتا ہے؟ غلام احمد۔ تو سچا نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا، صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سچے نبی کی علامت نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کے نام کا پہلے کوئی نبی نہیں ہوتا۔ فرمایا احمد نام کے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پہلے سے موجود ہیں۔ پھر تیسرا فرمایا کہ انبیاء کا یہ خاصہ ہے کہ جو نبی جہاں وفات پاتا ہے، جو نبی جہاں وفات پاتا ہے وہی اس کے آرام کی جگہ بنتی ہے، وہیں ان کی قبر یا لحد مبارک بنائی جاتی ہے۔
تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے خاص دلیل ہے اس کذاب کے لیے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں مرا، کسی عام جگہ پر، روڈ پر، کسی بھی پبلک پلیس پر مر جاتا تو انگریز کے ساتھ اس کے تعلقات تھے اور اثر رسوخ تھا، تو وہی جگہ اس کے لیے متعین کر دیا جو اس کو وہاں گھاڑے میں ڈھال دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایسی گندگی والی جگہ میں مرا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو وہاں دفن کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا یہ اس کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے کہ اگر یہ سچا ہوتا تو کسی ایسی جگہ مرتا جہاں اس کو دفن کیا جاتا، لیکن رب نے اس کو موت ہی ایسی گندگی والی جگہ میں دی کہ جہاں اس کو دفن کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس کے کذاب ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے کہ کہیں اس کے ماننے والے مرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ جہاں مرے تھے ہم نے وہیں دفن کر دیا، تو وہاں دفن کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو ہے وہ غلاظت والی جگہ پر یہ مرا، حالت حیضہ میں مبتلا ہو کر۔ تو گندگی کی جگہ پر جو مرا ہے تو اس کا مسکن بھی پھر وہی گندگی کی جگہ ہی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے جی فرمایا کہ یہ نبی کے لیے ضروری ہے، سچے نبی کی یہ علامت ہے کہ سچے انبیاء کرام علیہ السلام جہاں فوت ہوئے وہیں آپ کو قبر میں اتارا گیا، اور یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے واضح دلیل دے دی کہ یہ کذاب جہاں مرا ہے اس کو وہاں دفن نہیں کیا گیا، اور نہ اس کو وہاں دفن کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ کذاب تھا۔ اب آئیے عزیزان من، جیسا خود آپ نے ابھی سنا اس کی روحانی خزائن کے حوالے سے اس کی تحریرات، کہ اس نے خود یہ کہا کہ اگر میری 100 میں سے ایک پیش گوئی بھی جھوٹی نکلی تو میں کیا ہے کاذب ہوں گا۔ اور ایک پہلی وہی تو میں آپ کو اس کی بتا چکا ہوں، اس کی پیش گوئی۔ اس نے کیا کہا کہ میں مکے یا مدینے میں مروں گا، اور یہ گندگی کی جگہ پر مرا۔ کہاں مرا؟ گندگی کی جگہ پر مرا۔ اسی طریقے سے اس کی اور پیش گوئیاں سنیے۔ اس نے پیش گوئی کی، کیا پیش گوئی کی وہ بھی سماعت کیجیے۔ اس کے ہاں ایک بیٹا تھا مبارک احمد، وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو اس نے پیش گوئی کی کہ خدا کی قدرتوں پر قربان جاؤں کہ جب مبارک احمد فوت ہوا، ساتھ ہی خداوند تعالیٰ نے یہ الہام کیا کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، یعنی ہم حلم والے لڑکے کی تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ وہ بمنزلہ مبارک احمد کے ہوگا۔ اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میرا اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اس کے قائم مقام ہوگا، اور اسی کی شبیہ اور اسی کے قائم مقام ہوگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس نے یہ جو پیش گوئی کی، مرزا بشیر احمد کا یہ بیان موجود ہے اس کی کتاب کے اندر کہ اس نے یہ پیش گوئی کی، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کذاب کے ہاں کوئی اولاد ہوئی نہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ہاں اسی طرح کا ایک اور بیٹا ہوگا، اسی کی شبیہ، اسی کی مثل، لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی نہیں۔ تو اب اسی کے قول کے مطابق ایک کاذب ٹھہرا۔ پھر اس نے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک مسٹر عبداللہ آتھم عیسائی ہے، اس کے ساتھ اس کا مباحثہ ہوا، اور اس نے کہا کہ آتھم 15 مہینے میں ہلاک ہوگا۔ یہ اس نے جو ہے پیش گوئی کی، اور جب اس نے یہ پیش گوئی کی، یہ بھی اس کی کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی حقیقت الوحی کے اندر اس کی یہ پیش گوئی موجود ہے۔ اب جب اس نے وحی کی اور ایک اور دوسرے مقام پر اس نے یہ لکھا کہ میں اس وقت یہ اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی
یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے سزائے موت پائے گا، یعنی وہ مر جائے گا۔ اور اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ ایسا ہی ہوگا اور ضرور ایسا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کرے گا۔ اور کہنے لگا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں، بدکاروں اور لانتیوں سے زیادہ مجھے لانتی قرار دو۔ یہ اس نے کہا کہ اگر مد مقابل 15 مہینے کے اندر آج کی تاریخ سے نہ مرا تو جتنی لانتیں چاہو مجھ پر کرو۔ مگر مرزا صاحب کی یہ پیشگوئی بھی جھوٹ ثابت ہوئی۔ کیا ہوئی؟ جھوٹ ثابت ہوئی، اور وہ مد مقابل فوت نہیں ہوا، نہیں مرا، یہاں تک کہ ساری رات یہ وظیفہ کرتا رہا کہ وہ مر جائے، لیکن اس کے بعد بھی وہ فوت نہیں ہوا بلکہ وہ حیات رہا۔ اور خود اس نے کہا تھا کہ اگر 15 مہینے کے بعد آج کی تاریخ سے نہیں مرا تو جتنی لعنتیں چاہو مجھ پر کرو۔ تو ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے اس نے ایک بڑی مشہور پیشگوئی ہے، اس نے پیشگوئی کی اس کے ماموں زاد بھائی کی ایک لڑکی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا۔ تو مرزا صاحب اس کذاب نے کہا کہ مجھے الہام ہوا، اور اس نے پیشگوئی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام پاک سے میرے پر ظاہر کیا کہ اگر آپ اپنی دختر کلاں محمدی بیگم کا رشتہ میرے ساتھ منظور کریں تو وہ تمام نحوستیں آپ کی اس رشتے کی برکت سے دور کر دے گا۔ یہ اس کی ماں کو اس نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آپ اگر یہ رشتہ منظور کر لیں آپ کی ساری نحوستیں دور ہو جائیں گی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ الہام ہوا کہ یہ نکاح میرے لیے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا اور تمام چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں گی۔ جب یہ رشتہ نہ ہوا اس نے پھر کہا کہ اگر یہ رشتہ کہیں اور دیا گیا تو اس لڑکی کا باپ مر جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میعاد گزر جائے اور اس نے کہا کہ اس عورت سے نکاح ہونا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے متعلق الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میعاد گزر جائے، ایک مدت اس نے بیان کی، اور سچائی ظاہر نہ ہو تو میرے گلے میں رسی اور پاؤں میں زنجیر ڈالنا اور مجھے ایسی سزا دینا کہ تمام دنیا میں کسی کو نہ دی گئی ہو۔ الغرض قصہ مختصر کہ یہ بڑی کوشش کرتا رہا اس سے میرا نکاح ہو جائے اور شادی ہو جائے۔ پھر یہ بات نہ بنی، پھر اس کے باپ کے مرنے کا، والد کو دھمکی دی کہ اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت برا ہوگا، اور کسی دوسرے شخص سے اگر اس کا نکاح کیا گیا تو وہ روز نکاح سے 2.5 سال تک، اور ایسے ہی والد اس دختر کا 3 سال تک فوت ہو جائے گا۔ اس نے اس کے والد کو بھی دھمکی دے دی اگر میرے ساتھ نکاح نہیں ہوا اس کا شوہر بھی 2.5 سال میں مر جائے گا اور اس کا والد بھی 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ محمدی بیگم کا اس سے نکاح ہوا، نہ اس کا شوہر 2.5 سال کے اندر فوت ہوا، نہ ہی اس لڑکی کے والد کو کچھ ہوا، اور یہ اپنی پیش گوئیوں میں جھوٹا ثابت ہوا۔ پھر اس نے کہا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی اس کے ہاں اولاد بھی ہوگی۔ تو یہ اس کذاب کی کس بیانی ہے، خود دعوے کرتا ہے کہ اگر یہ نہ پورا ہو تو مجھے کاذب کہنا، اور پھر ویسے ہی ثابت ہوتا یہ کاذب، جھوٹا ثابت ہوتا۔
اور یہ ساری باتیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ مرزا نے کیا کیا پیش گوئیاں کی، اس کذاب نے کیا کیا اعلان کیے، اور پھر کیسے اپنے ہی قول کے مطابق یہ کاذب اور کذاب اور جھوٹا اور لعنتی اور ملعون ثابت ہوا۔ یہ ساری کتابیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مرزا محمدی بیگم کے نکاح سے ناکام ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اسے طلاق دلوانے کے لیے لاکھ جتن کیے، کئی دھمکیاں لگائی اور کئی انتقامی کارروائیاں بھی کی، مگر کسی بھی طرح یہ کامیاب نہیں ہوا اور اسے منہ کی کھانی پڑی۔ یہ چند ایک پیش گوئیاں تھیں جو اس ملعون نے کی اور خود ہی ان میں جھوٹا ثابت ہوا۔ خود ہی کیا ہوا بولو؟ جھوٹا ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے اس کا بیٹا جس کا بھی ذکر پہلے گزرا، مبارک احمد، یہ بیمار تھا۔ اس نے پیش گوئی کی کہ یہ لمبی عمر پائے گا اور صحیح ہو جائے گا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکا مر گیا۔ تو اس نے جو پیش گوئی کی وہ ساری جھوٹ ثابت ہوئی۔ کیا ہوئی بولو؟ جھوٹ ثابت ہوئی، کیونکہ جھوٹا تھا، کذاب تھا، اور اپنے قول کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق یہ جھوٹا ثابت ہو۔ اس طرح کی درجنوں باتیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ اس کذاب نے دعوے کیے اور دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ اب جب اس کے ماننے والوں سے ایک عالم نے سوال کیا، بھائی آپ کے مرزا کا تو دعویٰ تھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہونا تقدیر مبرم ہے، کسی صورت ٹل نہیں سکتی۔ تو ان کے ایک مفتی نے جواب دیا کہ وہ حضرت کا نکاح جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اہل سنت کے عالم نے جواب دیا، محمدی بیگم نے تو اس کو نبی نہیں مانا، اور اس کذاب نے لکھا کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ جہنمی ہے۔ تو کہا تمہارے بقول جو ایمان نہیں لایا اس پر وہ جہنمی ہے، تو اس کا مطلب محمدی بیگم جہنم میں ہوگی، تو مرزا صاحب برات لے کے جہنم میں جائیں گے کیا؟ تو کوئی جواب نہیں بن پایا۔ تو یہ تعویلیں کرتے ہیں، یہ سری جھوٹ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور کوئی بندہ بھی ان کا اگر نیوٹرل ہو کے یہ ساری باتیں پڑھے، حق اس پر واضح ہو جائے گا، آشکار ہو جائے گا کہ اس پر جو وحیاں آتی رہی وہ کہاں سے آتی رہی۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطانوں کی وحیاں تھیں، یہ شیطانوں کی طرف سے اس کو باتیں وسوسے کانوں میں ڈالے جاتے، اور پھر اس نے اپنی عمر کے بارے میں دعویٰ کیا، وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ اس نے کہا ہمارے مخالفین یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوا، جو کہتا الٹا اس کے اپنے خلاف ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی یہ علامت ہے کہ وہ صادق ہوتے ہیں، صدیقون ہوتے ہیں، صادقون ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کہتے ہیں، جو پیش گوئی کرتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے۔ یہ نبی کی علامت ہے، یہ نبی کا خاصہ ہے کہ نبی آئندہ زمانے میں آنے والے کسی واقعے کی خبر دے گا، وہ 100% ویسا ہی ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی وحی سے دیتے ہیں۔ اور یہ کاذب کذاب جو کہتا رہا اسی کا الٹ ہوتا رہا، اسی کے اگینسٹ، اس کے مخالف ہوتا رہا، اور اس پر ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے، مجھ پر اتر رہی ہیں کہ ان کے معنی مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلے۔ تو جب خود اسے پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، فَلْيُبَيِّنَ لَهُمْ، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ رسول جو بھی بھیجا ہے اسی قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے احکام واضح پہنچا دے، تو کیا خاک یہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس نے جو دعوے کیے وہ کاذب تھے، اپنے اصول کے مطابق خود یہ جھوٹا ثابت ہوا، خود یہ لعنتی ثابت ہوا، خود یہ ملعون ثابت ہوا، اور سب سے زیادہ گھٹیا ترین شخص ثابت ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔